پر 4212۔ ایک اور حدیث مبارکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسد سے بچتے رہو، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں میں سے ایک نے دوسرے کو حسد ہی کی بنا پر قتل کیا، لہٰذا حسد ہر برائی کی جڑ ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کے جو بیٹے جنہوں نے حسد کی وجہ سے ایک کو قتل کیا، اور یہ آپ فرماتے ہیں لہٰذا حسد ہر برائی کی جڑ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو بندہ حسد کرنے والا ہوگا، جو حاسد ہوگا، وہ اس سے ہر برائی اور بھی ہو سکتی ہے۔ یہ جامع الحدیث سیوطی حدیث نمبر 9314۔ ایک واقعہ عرض کرنا چاہوں گا کہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا حوا رضی اللہ عنہا کے ہر حمل جب بچہ پیٹ میں بچے ہوتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے، اور ایک حمل کے لڑکے کے دوسرے حمل کی لڑکی سے نکاح کیا جاتا۔ مثال کے طور پہ جو صبح ہوتے ایک لڑکی ہوتی ایک لڑکا ہوتا، اور ایک شام کو ہوتا ایک لڑکی اور ایک لڑکا۔ جو صبح لڑکا ہوتا اور جو شام کو لڑکی ہوتی، وہ صبح والی لڑکی اور شام والی لڑکی کے ساتھ نکاح کیا جاتا، اور جو شام والا لڑکا ہوتا اور صبح کی لڑکی کے ساتھ نکاح کیا جاتا۔ اس دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح لیوزا سے کرنا چاہا، جو حضرت سیدنا حابیل رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، مگر قابیل اس پہ راضی نہ ہوا، کیونکہ اکلیمہ زیادہ خوبصورت تھی۔ اس کو چاہنے لگا۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے اس کو سمجھایا کہ یہ اکلیمہ تمہارے ساتھ پیدا ہوئی ہے، وہ تو تمہاری بہن ہے، اس کے ساتھ تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا، مگر قابیل اپنی ضد پر اڑا رہا۔ بالآخر حضرت آدم علیہ السلام نے حکم دیا، تم دونوں اپنی اپنی قربانیاں کرو۔ اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ دونوں اپنی اپنی قربانیاں کرو، جس کی قربانی ہوگی وہی اکلیمہ سے شادی کرے گا۔ پھر دونوں نے قربانیاں کی تو قربانی شادی کرے۔ اس زمانے میں قربانی کی قبولیت یہ ہوتی تھی، یہ نشانی ہوتی، جب جو بندہ قربانی کرتا اس کی نشانی یہ ہوتی، وہ پہاڑ پہ رکھ دیتے اور اس کو آگ اوپر سے آتی وہ اٹھا لیتی، جس کو آگ کھا لیتی اٹھا لیتی اس کی قربانی قبول ہو جاتی۔ اور دونوں نے قربانیاں کی۔ قابیل نے کچھ گندم کے گچھے رکھے اور حضرت سیدنا حابیل رضی اللہ عنہ نے ایک بکری قربانی کی۔ آسمانی آگ نے حضرت سیدنا حابیل رضی اللہ عنہ کی قربانی کو کھا لیا اور قابیل کی گندم کو نہیں کھایا۔ اس بات پر قابیل کے دل میں بغض و حسد پیدا ہو گیا، اور اس نے حضرت سیدنا حابیل رضی اللہ عنہ کو قتل کی دھمکی دی۔ اس نے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حضرت سیدنا حابیل رضی اللہ عنہ نے کہا، قربانی قبول کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، یہ متقی بندوں کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ اگر تو متقی ہوتا تو تیری قربانی ضرور قبول فرماتا۔ ساتھ یہ بھی کہا، اگر تو میرے قتل کے لیے ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھے اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں، کچھ نہیں کہوں گا، کیونکہ میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں۔ لیکن قابیل پر ان باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا، اور موقع پا کر اس نے اپنے بھائی حضرت سیدنا حابیل رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا۔ جب قتل کیا تو حضرت حابیل رضی اللہ عنہ کی عمر 20 سال تھی، وہ نوجوانی کے عالم میں تھے۔ دیکھو فتنہ شروع کہاں سے، وہ حسد کی وجہ سے، اللہ اکبر۔ تو انہوں نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، اور آج تک قیامت تک جتنے قتل ہوتے رہیں گے اس کو لازمی اس کا جرم، اس کا گناہ ملتا رہے گا۔ حضرت سیدنا حابیل رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا۔ جب کیا تو حضرت حابیل کی عمر 20 سال تھی، اور یہ قتل کا حادثہ مکہ مکرمہ میں جبل سور کے پاس، اور ایک روایت میں آتا ہے جبل ہرا کی گھاٹی میں ہوا۔ یہ احیاء علوم شریف میں ہے، صفحہ نمبر